بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 11th کلاس کی فائنل بک یا نئی سرکاری کتاب 2025-2026 کے یونٹ نمبر 1 خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس یونٹ کے ایکسرسائز اور ایڈیشنل کویسچنز اور آنسرز کریں گے۔ ایڈیشنل کویسچن سے میری مراد اس یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر موجود باکسز یا ڈبوں میں موجود کویسچنز ہیں۔ کویسچن نمبر 1، ریفلیکٹ آن دا لاسٹنگ لیگیسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز مینشنڈ ان دا ٹیکسٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی ورثہ یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی رہنمائی پر مبنی جو تعلیمات ہیں اور جن کا اس ٹیکسٹ میں ذکر کیا گیا ہے اس پر غور کریں۔ ہاؤ ڈز ہز لائف اینڈ مشن کنٹینیو ٹو انسپائر پیپل اکراس ڈفرینٹ کلچرز اینڈ سوسائٹیز ٹوڈے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور مشن یا مقصد آج کے دن بھی مختلف معاشروں اور مختلف ثقافتوں میں رہنے والے لوگوں کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں۔ رسول Allah's life is a lasting example of mercy, justice and moral strength۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحمت، انصاف اور اخلاقی قوت کی ایک نہ ختم ہونے والی یا ہمیشہ رہنے والی مثال ہے۔ His teachings continue to inspire people across cultures around the world۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر میں مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ This timeless message of compassion, dignity and moral clarity transcends all boundaries۔ یہ ابدی پیغام یا یہ ہمیشہ رہنے والا پیغام جو محبت یا رحمت، وقار اور اخلاقی بصیرت پر مشتمل ہے، تمام سرحدوں سے پار رہنے والے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 2، واٹ واز دا امپورٹنس آف رسول Allah's انوالومنٹ ان دا حلف الفضول۔ حلف الفضول کے معاہدے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت کی کیا اہمیت تھی؟ ہاؤ ڈز دس ایونٹ شو ہز کمٹمنٹ ٹو جسٹس۔ یہ واقعہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصاف کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کرتا ہے؟ رسول Allah's involvement in حلف الفضول showed his early stand for justice۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلف الفضول کے معاہدہ میں شمولیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف کے لیے ابتدائی موقف کو ظاہر کرتی ہے۔ joining a pact to defend the oppressed even before prophethood۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے ہی مظلوموں کا دفاع کرنے والے معاہدے میں حصہ لیا۔ This event proves his commitment to truth and fairness۔ یہ معاہدہ یا یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی اور عدل کے پابند تھے، regardless of tribe or personal interest، چاہے وہ قبیلے یا ذاتی مفاد سے بالاتر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 3، ہاؤ ڈیڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم both emotionally and financially۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جذباتی اور مالی طور پر کس طرح مدد کی؟ Why was her support crucial during the early years of his mission؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی سالوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مدد کیوں بہت ضروری تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا gave رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم comfort and encouragement when no one else did, standing by him emotionally۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس وقت تسلی اور حوصلہ دیا جب کوئی اور ساتھ نہ تھا، اور جذباتی طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ ہر فنانشل سپورٹ واز کروشل۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مالی مدد بہت ضروری تھی، بیکاز اٹ گیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکیورٹی اینڈ اسٹرینتھ، کیونکہ اس مدد نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دیا، تسلی دی اور طاقت دی ڈیورنگ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایئرز آف ہز مشن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل ترین سالوں میں جب وہ اپنا مقصد پورا کر رہے تھے۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 4، واٹ واز دا چارٹر آف مدینہ؟ میثاق مدینہ کیا تھا؟ اینڈ ہاؤ ڈیڈ اٹ کریٹ اے نیو سسٹم آف گورننس، اور کس طرح اس میثاق نے حکومت کے نئے نظام کو متعارف کروایا؟ دیٹ پروموٹڈ فیئرنیس اینڈ ایکویلٹی، جو نظام عدل اور مساوات کو فروغ دیتا تھا۔ دا چارٹر آف مدینہ واز اے ہسٹورک ایگریمنٹ میڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میثاق مدینہ ایک تاریخی معاہدہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، دیٹ یونائٹڈ کمیونٹیز اینڈ انشورڈ جسٹس، ریلیجیس فریڈم اینڈ ایکول رائٹس۔ اس میثاق نے مختلف برادریوں کو اکٹھا کیا اور انصاف، مذہبی آزادی اور برابر یا مساوی حقوق کو یقینی بنایا۔ اٹ انٹروڈیوسڈ اے فیئر سسٹم، اس میثاق نے ایک منصفانہ نظام کو متعارف کروایا، ویئر آل سٹیزنز ور پروٹیکٹڈ، جس نظام میں یا جس سسٹم میں تمام شہریوں کو تحفظ حاصل تھا، ریگارڈلیس آف فیتھ اور بیک گراؤنڈ، چاہے ان شہریوں کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا یا کسی بھی پس منظر کے ساتھ تھا۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 5، وائی واز دا ہجرہ مائیگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ سو امپورٹنٹ فار دا گروتھ آف اسلام؟ اسلام کی بڑھوتری یا فروغ کے لیے ہجرت جو کہ مکہ سے مدینہ کی طرف کی گئی وہ اتنی اہم کیوں تھی؟ ہاؤ ڈیڈ اٹ چینج دا کورس آف ہسٹری، اور اس ہجرت نے تاریخ کا رخ کیسے بدلا؟ دا ہجرہ واز اے ٹرننگ پوائنٹ، ہجرت ایک اہم موڑ تھا، دیٹ گیو مسلمس اے سیف پلیس ٹو پریکٹس دیئر فیتھ، جس ہجرت نے مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ دی جہاں پہ وہ اپنے دین پر یا اپنے مذہب پر عمل کر سکتے تھے، اینڈ ٹرانسفارمڈ them فرام اے persecuted گروپ into اے یونائٹڈ کمیونٹی، اور انہیں ایک مظلوم گروپ سے ایک متحد امت میں تبدیل کر دیا۔ اٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن فار دا فرسٹ اسلامک سوسائٹی، اس ہجرت نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اینڈ مارکڈ دا بگیننگ آف اسلام ایز اے کمپلیٹ وے آف لائف، اور اسلام کو ایک مکمل طرز زندگی کے طور پر قائم کرنے میں شروعات کی۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 6، وائی ڈو یو تھنک دا رائٹر فوکسز آن ویلیوز لائک مرسی، جسٹس اینڈ ایکویلٹی ان رسول اللہ's لائف؟ آپ کے خیال میں مصنف نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رحم، انصاف اور مساوات جیسی قدروں پر کیوں زور دیا ہے؟ What might be the writer's intention or point of view behind selecting these aspects؟ ان پہلوؤں کے انتخاب کے پیچھے مصنف کا مقصد یا نظریہ کیا ہو سکتا ہے؟ The writer highlights mercy, justice and equality in رسول Allah's life۔ مصنف نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رحم، انصاف اور مساوات جیسی قدروں کو ہائی لائٹ کیا ہے یا اجاگر کیا ہے، ٹو شو، یہ دکھانے کے لیے، ہاؤ ہی چیلنجڈ، کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیلنج کیا انجسٹس، ناانصافی کو، یونائٹڈ پیپل، لوگوں کو متحد کیا، اینڈ بلٹ اے فیئر سوسائٹی، اور ایک انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کیا۔ This focus presents him as a timeless model۔ یہ پہلو
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہمیشہ رہنے والا نمونہ بنا دیتے ہیں whose teachings promote compassion, dignity and equality across all cultures، جن کی تعلیمات ہر دور اور ہر ثقافت میں رحمت یا محبت، عزت اور مساوات کو فروغ دیتی ہیں۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 7۔ In his final sermon, Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم spoke about the core tenets of Islam۔ اپنے آخری خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ How can his message be understood as a universal call for justice, equality and moral integrity؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو آپ نے انصاف، مساوات اور اخلاقی کردار کے لیے دیا، اس کو ہم عالمگیر پیغام کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ In his final sermon، اپنے آخری خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم declared all humans equal۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ ریجیکٹڈ ریسزم اینڈ ٹرائبل پرائڈ، نسل پرستی اور قبائلی غرور کو رد کیا۔ اینڈ ارجڈ پیپل، اور لوگوں پر زور دیا، ٹو اپ ہولڈ جسٹس، کہ ان کو انصاف کرنا چاہیے، اینڈ رسپیکٹ، اور عزت دینی چاہیے، ون اینڈ ادرز رائٹس، ایک دوسرے کے حقوق کو۔ ہز ورڈز ریمین آ یونیورسل گائیڈ فار ڈگنیٹی، یونیٹی اینڈ مورل انٹیگریٹی فار آل آف ہیومینٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تمام انسانیت کے لیے عزت، اتحاد اور اخلاقی دیانت کا عالمگیر رہنما اصول بن کر زندہ رہیں گے۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 8۔ ڈسکرائب دا سگنیفیکنس آف دا کانکویسٹ آف مکہ۔ مکہ مکرمہ کی فتح کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کریں۔ ہاؤ ڈیڈ رسول اللہ's decision to declare general amnesty demonstrate his magnanimity and vision for a unified society؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معافی کا اعلان کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند ظرفی اور ایک متحد معاشرے کے ویژن یا سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ The conquest of Makkah ended years of hostility and marked a peaceful, bloodless victory for Islam۔ فتح مکہ نے برسوں پرانے تصادم کو ختم کیا، دشمنی کو ختم کیا اور اسلام کی ایک پرامن اور بغیر خون ریزی کے فتح کو ممکن بنایا۔ رسول اللہ's declaration of general amnesty even for his enemies۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معافی کا اعلان حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی reflected his unmatched mercy، اس چیز نے ظاہر کیا کہ آپ کس قدر رحم دل انسان تھے، and a clear vision for unity, justice and reconciliation، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتحاد، انصاف اور پرامن معاشرے کے لیے ایک واضح سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم اس یونٹ کے ایڈیشنل کویسچنز اور آنسرز کریں گے۔ ایڈیشنل کویسچنز ایسے سوالات ہیں جو اس یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر باکسز یا ڈبوں میں موجود ہیں۔ ایڈیشنل کویسچن نمبر 1۔ What qualities of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم are described؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ And how did the people respond to them؟ اور کس طرح لوگوں نے ان خوبیوں پر رد عمل ظاہر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was known for his truthfulness, humility, patience, generosity, justice and mercy۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی، انکساری یا عاجزی، صبر، سخاوت، انصاف اور رحم کے لیے مشہور تھے یا ان خوبیوں کے لیے جانے جاتے تھے۔ ایون ٹورڈ ہز اینیمیز، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی۔ پیپل ایڈمائرڈ دیز نوبل کوالٹیز، لوگ ان اچھی خصوصیات کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ٹرسٹڈ ہیم ڈیپلی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گہرا یقین رکھتے تھے. اینڈ مینی امبریسڈ اسلام، اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. آفٹر وٹنسنگ، دیکھ کر، ہز کیریکٹر اینڈ کمپیشن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور محبت کو یا شفقت کو. ایڈیشنل کویسچن نمبر 2. ہاؤ ڈیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیمونسٹریٹ ہز کنسرن فار جسٹس ان ہز ارلی اڈلٹہڈ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں عدل کے لیے جو آپ کو فکر تھی اس کا اظہار کس طرح کیا؟ پرووائڈ ایگزامپلز، مثالیں دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم showed his concern for justice by joining حلف الفضول to support the oppressed and promote fairness. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کے لیے اپنی فکر کو ظاہر کیا جب آپ نے مظلوموں کی مدد کے لیے حلف الفضول کے معاہدے میں شمولیت اختیار کی and promote fairness، اور عدل و انصاف کو فروغ دیا. He also settled the dispute over the black stone with a wise, fair solution. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عقل مندی پر اور عدل پر مبنی حل دے کر حجر اسود کے اوپر جو لڑائی شروع ہوئی اس کو حل کیا. proving، یہ ثابت کرتے ہوئے his deep commitment to justice even before prophethood، کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا. ایڈیشنل کویسچن نمبر 3. What was the significance of the first revelation to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو پہلی وحی آئی اس کی کیا اہمیت تھی؟ The first revelation marked، پہلی وحی نے نشاندہی کی the beginning of رسول اللہ mission، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے آغاز کی. ایز دا فائنل میسنجر، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے طور پر. برنگنگ اسپرچول اویکننگ اینڈ اسٹارٹنگ اے ڈیوائن میسیج بیسڈ آن ٹروتھ، نالج اینڈ دا وننس آف اللہ، جس نے روحانی بیداری پیدا کی اور سچائی، علم اور اللہ کے ایک ہونے یعنی توحید پر مبنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کا آغاز کیا. اٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن فار اے جسٹ اینڈ اویکنڈ سوسائٹی، پہلی وحی نے ایک عدل پر مبنی اور باشعور معاشرے کی بنیاد رکھی.